زہے عزتوں اطلاع محمد، زہے عزتوں اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم میں سے کوئی پوچھتا ہے کسی دوست سے، کسی جاننے والے سے، بھائی تمہارا مکان کہاں ہے؟ کیا پوچھتا ہے تمہارا مکان کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر میرا مکان ہے، فلاں فلاں جگہ پر میرا مکان ہے اور میں یہاں رہتا ہوں۔ اب سرکار علیہ السلام کا مکان کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مکان عرش ان کا، مکان عرش ان کا، اور سرکار کا فرش کیا ہے؟ فلک فرش ان کا۔ ارے مکان عرش ان کا اور فلک فرش ان کا، اور فرشتے ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ نسبت دیکھیے، میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، یہ آنے خدا اور وہ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، لاٹھی کہتے ہیں جسے، عصا۔ تو اس عصے کی یہ بات تھی کہ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزے فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرعون کے کچھ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ان کو اپنے جادو سے کرتب دکھانے لگے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فرعون کے جادوگروں نے اپنے جادو سے کئی سانپ بنا دیے، اتنے سارے سانپ بنا دیے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، لاٹھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر لگائی، اور لگانی تھی کہ وہ عصا جو ہے ایک خونخوار اژدہا بن گیا، اور اس اژدہے نے صرف ایک ہی حملے میں ان سارے سانپوں کو نگل لیا۔ اب یہ تو معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا، یعنی لاٹھی کا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار علیہ السلام کے عصا مبارکہ کا کیا معجزہ ہے۔ سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، پر گیروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسناد کا حاصل نعت شعر پڑھوں گا، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ پوری خلقت، پوری دنیا، جتنے بھی مسلمان ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اب آقا علیہ السلام کا مرتبہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا
خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا. اجابت مانے قبولیت. یہ قطابن شعر ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. یہ اس وقت کی بات کی گئی کہ جس وقت میدان محشر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے اور شفاعت فرمائیں گے تو شفاعت ہوگی دعا کی صورت میں. اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنے ہاتھوں کو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بلند کریں گے دعا کے لیے تو اس دعا کا کیا مقام ہوگا آپ سنیے. اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا یعنی قبولیت نے اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب دعا وہاں پہنچی تو کیا عالم ہوا. عنایت کا صحرا اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا اجابت کا جوڑا پھر دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا